آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں آج کا دن بہت ہی اہم دن تھا۔ کون کون سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بتائیں گے۔ ایک خبر عمران خان کے حوالے سے سامنے آئی ہے، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ کل دوبارہ عمران خان پہ بات ڈال دی گئی ہے کہ عمران خان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آج یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے جو چل رہا ہے اس ملک میں آئینی ترمیم کے حوالے سے، گزشتہ ایک ماہ سے جو چل رہا ہے اور گزشتہ 2 دن سے جس طرح مولانا فضل الرحمان کے گھر کے اندر جس طرح کبھی بلاول بھٹو آ رہے ہیں، کبھی محسن نقوی، کبھی عمر ایوب، کبھی سلمان اکرم راجہ، کبھی تحریک انصاف کا وفد جاتا ہے، کبھی بلاول بھٹو نے جتنے چکر لگائے ہیں یقین کریں کبھی بھی ایک جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے پاس اتنے چکر نہیں لگاتا جتنے بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کے گھر چکر لگائے ہیں۔ لیکن بالآخر بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کیا خبر ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کون کون سے لوگ، کون کون سے سینیٹر جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر زرکا، اس کے علاوہ سلیم صاحب جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر، سلیم رحمان جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی وجہ سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اورنگزیب کھچی ہیں، اس کے علاوہ ظہور قریشی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ اب تحریک انصاف کے کتنے ایم این ایز ہیں جو اس ٹائم تک چھوڑ کے چلے چکے ہیں، اور کتنے سینیٹر ہیں جو چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں، یہ تو پتہ چلے گا جس دن آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ ہونا ہوگا۔ لیکن آج 2 لوگوں کا کنفرم ہو گیا، اور ان کا کنفرم بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا۔ آج جو پورا دن ایکٹیویٹی ہوتی رہی وہ آپ نے دیکھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہنچے، انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ میں تحریک انصاف کے فیصلے کا ویٹ کروں گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو آئینی مسودہ جو پہلے حکومت نے بنایا تھا اس پہ میں متفق نہیں تھا، ہم نے بلاول بھٹو نے مل کے بنایا ہے آئینی مسودہ، اور اس پہ دیکھتے ہیں اجلاس کب بلاتے ہیں اور ہم کب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں کل تک انتظار کروں گا عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں ورڈز اچھے بولے مولانا فضل الرحمان نے، لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کے لیے مان چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کے جو چکر لگ رہے تھے، بلاول بھٹو جو آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، بلاول بھٹو کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی بات کریں تو تحریک انصاف بھی آج اڈیالہ جیل گئی، آج اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے مشاورت کی، عمران خان سے بات چیت ہوئی۔ پہلے عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ایک بڑی خبر ہے، یقیناً تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے بڑی خبر ہو سکتی ہے۔ عمران خان جو ہمیشہ کلین شیو میں نظر آتے تھے، لیکن جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں جن کی اتنی مجھ سے بڑی داڑھی ہے، ان کی اتنی داڑھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی داڑھی ان سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ عمران خان شیو نہیں کر رہے یا شیو کرنے نہیں دی گئی یہ نہیں پتا، لیکن عمران خان کی داڑھی جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، آج کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی داڑھی بڑھ چکی ہے۔ واللہ کتنے ہی خوبصورت لگیں گے عمران خان داڑھی میں، اللہ جانے، اور جب تصویر سامنے آئے گی تو ہم دیکھیں گے عمران خان کو، قوم دیکھے گی کہ عمران خان کس حال میں ہیں۔ جو لوگ آج کے ہیں انہوں نے تو عمران خان کو دیکھا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا عمران خان نے احتجاج کے حوالے سے بات کی، اور عمران خان نے کہا، عمران خان نے قوم کے نام پیغام بھیجا کہ میں کبھی بھی اس قوم کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا، میں 100 سال جیل میں رہ لوں گا لیکن میں قوم کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا۔ ایک یہ عمران خان نے کہا۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں آئینی ترمیم کے حوالے سے، دیکھیں تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ جو ایک بہانہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی مجبوری تھی یا ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جو بھی جائے گا اپنی رضامندی کے ساتھ جائے گا، یا چاہے یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ارب روپیہ انہیں دینے کی آفر کی گئی۔ اب کون کون وہ پیسے پکڑتا ہے، کون کون جاتا ہے، یہ تو پتہ چلے گا آئینی ترمیم والے دن۔ آج اجلاس دوبارہ سے قومی اسمبلی کا
طلب کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کے لیے مان گئے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو جس طرح ہوش دکھائی دے رہے تھے، بلاول بھٹو جس طرح جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا رہے تھے، وہ آپ نے دیکھا۔ کل عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ ٹویٹ کرتے ہیں شیخ وقاص اکرم، جو تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ یہ ہے، سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا، بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا، باقی تمام لوگوں کی جانب سے کہا گیا، لیکن تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ترمیم میں کسی صورت بھی ہم حصہ نہیں ڈالیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر رائے شماری ووٹنگ کے عمل کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، کہ دونوں ایوانوں کا ہم مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، یہ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ، یعنی جو لوگ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کریں گے اور جا کے اس رائے شماری میں جا کے بیٹھیں گے، جا کے اپنا ووٹ بیچیں گے، جا کے عمران خان کا ووٹ بیچیں گے، ان کے گھر کے باہر احتجاج ہوگا، زبردست احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے گھروں کے باہر احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیزیں مینشن کی گئی ہیں، تحریک انصاف کے کارکن پارٹی پالیسی سے روگردانی کرتے ہوئے سینٹ یا قومی اسمبلی کے کسی بھی انداز میں رائے شماری میں حصہ لینے والے اراکین کی رہائش گاہوں کے باہر پرامن دھرنا دیں گے، کہ اگر کوئی جاتا ہے تو ان کے گھروں کے باہر پرامن دھرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس رائے شماری کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ ایوان میں شرکت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ جو عمران خان سے مشاورت ہونی تھی وہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن آج تحریک انصاف نے عمران خان کی مشاورت کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ عمران خان انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشر لیتے ہیں، آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بننا۔ ابھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بن رہی۔ مولانا فضل الرحمان البتہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے گے، جو محسوس ہو رہا ہے ان کی پریس کانفرنس سے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کل تک کا میں انتظار کرتا ہوں، لیکن تحریک انصاف نے مولانا کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہی اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون سے تحریک انصاف کے ایم این ایز بک جاتے ہیں، کون سے تحریک انصاف کے ایم این ایز آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیتے ہیں، کون سے سینیٹرز دیتے ہیں، کیا آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 3 بجے طلب کر دیا گیا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔